الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 4، اپنے آپ کو ترقی دیجیے۔ آپ 20 سال کے ایک نوجوان سے کسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا انداز بیان اور سوچنے کا ایک خاص انداز آپ کو متاثر کرتا ہے۔ چند سال بعد دوبارہ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب اس کی عمر 30 سال ہے۔ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں آج بھی وہی ہیں جو 10 سال پہلے تھی۔ اس لمبے عرصے کے دوران اس کی لائقات میں رتی بھر اضافہ اور ترقی اور بڑھوتری نہیں ہوئی، جبکہ بعض دیگر افراد کے ساتھ آپ بیٹھتے اور ان کی گفتگو اور ان کی بات چیت سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے عادات، ان کے بات کرنے کا طرز اور غور و فکر کرنے کا انداز، اس کے اندر نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور وہ ایک تسلسل سے اپنی مہارتوں کو ترقی دینے میں مشغول ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے اپنے آپ میں کوئی پازیٹیو تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو یا اس کے خواہشمند نہ رہے ہوں۔ اگر آپ اس سلسلے میں لوگوں کی اقسام جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ان کے احوال اور ان کی ترجیحات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹی وی چینلز کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر ایسے ٹی وی چینلز پر رہتی ہے جو ان کی عام معلومات بڑھانے اور ذہانت کو ترقی دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مختلف چینلز پر پیش کیے جانے والے سنجیدہ نوعیت کے انٹرویوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان انٹرویوز کے ذریعے سے وہ نہ صرف بات چیت اور زبان کی سمجھ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ حاضر جوابی اور دوسروں کو اپنی بات کا قائل کرنے کے متعلق بہت سارے عمدہ اور معیاری طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ٹی وی کے دیکھنے والے کی ایک قسم وہ ہے جو کوئی جذباتی ڈرامہ، محبت کی کہانی پر مبنی سیریل، ڈراؤنی، تخیلاتی، فرضی یا افسانوی کرداروں پر مشتمل کوئی فلم نہیں چھوڑتے۔ اب آئیے اوپر کے دونوں قسم کے افراد کا 5 یا 10 سال بعد تجزیہ کرتے ہیں، ان کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اپنی مہارتوں کو زیادہ ترقی دے پایا ہے، لوگوں سے معاملات طے کرنے اور انہیں اپنے نقطۂ نظر کا قائل کرنے میں کون ماہر ہوا ہے، اور معلومات کی زیادتی اور ایک ہی راستے کے میدان میں کس نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ نتیجے پر غور کرنے کے بعد یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پہلی قسم کے افراد ہی یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کامیاب افراد کے انداز بیان کو آپ پہلے سے الگ اور بہتر پائیں گے۔ وہ آپ سے اپنے نقطۂ نظر کے حق میں شرعی نصوص اور ریاضی کے دلائل کے علاوہ دوسرے سماجی و معاشرتی حقائق بیان کرتے نظر آئیں گے، جبکہ دوسری قسم کے لوگ بیان کے دوران بار بار جگہ جگہ اداکاروں، ایکٹروں کے بیانات کے حوالے دیں گے۔ وہ آپ کو ڈراموں اور فلموں کے اقتباسات سنائیں گے۔ انہی میں سے ایک صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دلیل دیتے ہوئے کہہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے کوشش کر، میں بھی تیرے ساتھ کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ قرآن کی آیت نہیں تو ان کا رنگ فق ہو گیا اور انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر میں نے ان کی بیان کردہ عبارت پر غور کیا تو ایک مشہور کہاوت نکلی جو شاید ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کسی وقت ان کے ذہن سے چپک گئی تھی، جسے انہوں نے گفتگو کی روانی میں اگل دیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برتن میں جو تھا وہی ٹپکا۔ اب ذرا ادھر آئیے، اخبارات اور جرائد اور رسائل کے کتنے پڑھنے والے ہیں جو ایسی نفع بخش معلومات حاصل کرنے اور فائدہ مند خبریں مطالعہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو انسان کی روح کی ترقی، صلاحیتوں کی بڑھوتری اور علوم و معارف میں اضافے کا سبب بنتی ہوں، اور ایسے پڑھنے والے کا تو کوئی شمار ہی نہیں جن کی نظر کھیل اور شوبز کے صفحات سے آگے نہیں بڑھتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اخبارات اور رسائل کھیل اور شوبز کے رنگارنگ صفحات کی تعداد بڑھانے
اور انہیں مزید دلچسپ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری مجلسوں اور ہمارے گھروں میں فارغ اوقات کا ہے۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر براجمان ہوں اور پہاڑ کے دامن میں نہ بیٹھے رہیں تو مہارتیں جہاں سے اور جیسے بھی ملے انہیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ ایک پرجوش آدمی ہے، پھر بھی اس میں بعض صلاحیتوں کی کمی ہے۔ ایک دن وہ ظہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک آدمی کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ کھجوروں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی کہ اس آدمی کو نماز کا ذرا خیال نہیں، گویا نہ اس نے اذان سنی ہے اور نہ اسے اقامت کا انتظار ہے۔ اس نے مارے غصے کے بلند آواز سے پکارا، نیچے اتر کر نماز پڑھو۔ آدمی نے پیچھے سے جواب دیا، دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے پورے جوش سے دوبارہ آواز دی، نیچے اتر گدھے، جلدی کر نماز پڑھ۔ آدمی درخت پر ہی چلایا، کیا کہا؟ میں گدھا؟ پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ توڑی اور اترنے لگا تاکہ ٹہنی مار کر عبداللہ کا سر کھول دے۔ عبداللہ نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ اسے پہچان لے گا اپنا چہرہ سر پر اوڑھے رومال سے چھپایا اور مسجد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی سخت غصے کی حالت میں کھجور سے اترا اور گھر چلا گیا۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور تھوڑا آرام کیا، پھر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور دوبارہ درخت پر چڑھ کر اس کی کاٹ چھانٹ میں مصروف ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے راستے میں پھر وہی آدمی کھجور کے درخت پر چڑھا اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس بار عبداللہ نے اپنا انداز بدلا اور پکارا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس سال پھل کیسا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ عبداللہ بولا، اللہ آپ کو مزید توفیق دے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو محنت و مشقت کر رہے ہیں اس کے اجر سے آپ کو محروم نہ رکھے۔ یہ دعا کے کلمات سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا۔ اس نے آمین کہی اور عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، شاید آپ بہت مشغول ہیں اس لیے آپ کو عصر کی اذان سنائی نہیں دی۔ عصر کی اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کو ہے۔ اگر آپ نیچے اتریں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کریں، پھر نماز کے بعد بقیہ کام پورا کر لیں تو بہت اچھا ہو، اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے۔ آدمی نے کہا، کیوں نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ اترنے لگا، پھر عبداللہ کی طرف بڑھا، نہایت خوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، خوش اخلاقی سے پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظہر کے وقت یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا، اس نے بہت برے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ گدھا کون ہے۔ نتیجہ یہ ہے، یاد رکھیں، لوگوں کے لیے آپ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے اسی کی بنیاد پر لوگ آپ کے لیے اپنے برتاؤ کا تعین کریں گے۔